يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمام مشرک محض نجس ہیں۔ تمام مشرک، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تمام مشرک محض نجس ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سو اب وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ بے حد جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 سے بیان ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے گو کہ اس بات کا پیچھے بھی چند آیات پہلے بھی ذکر گزرا تھا کہ مشرک جن سی ہیں، کافر جن سی ہیں، یہ نجس ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فتح مکے کے بعد، اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتے اور وہی جو ان کے جاہلانہ رسم و رواج تھے اس کے مطابق طواف کرتے تھے، مثلاً یا ارکان حج بجا لاتے تھے۔ تو اس آیت نے آئندہ ہمیشہ کے لیے ممانعت کر دی کہ کعبہ مقدسہ جو محض اور محض اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، وہاں اب کسی اور کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مثلاً کفار مکہ یا مکہ کے جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو وہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اس کا ذکر پہلے گزرا تفصیل سے، یا ننگے ہو کر برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ تو اس قسم کی جو بیہودہ رسمیں، ان کو ہمیشہ سے آج کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین تو ہیں ہی میرے ناپاک، نجس جن سے۔ تو مشرکین کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد، جو ان کے عقیدے ہیں، برہنہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف کرنے کے دوران سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، بیہودہ حرکتیں کرنا، تو ان کے جو باطل اور بیہودہ نظریات ہیں ان کی وجہ سے بھی وہ ناپاک ہیں۔ اب ائمہ کا اس کے اندر اختلاف ہے، اس حکم کی نوعیت کیا ہے جن سے ہے۔ امام مالک کے نزدیک جن سے کوئی مشرک جو ہے وہ کسی سخت ضرورت کے بغیر کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور امام شافعی کے نزدیک کوئی کافر بھی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری مسجدوں میں وہ جا سکتا ہے، مگر امام مالک جو ان سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مشرک بھی کسی بھی مسجد میں وہ بغیر کسی ضرورت کے سخت ضرورت کے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے،
یعنی اس طرح آئمہ کا اس کے اندر پھر آگے اختلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، انما المشرکون نجس، قرآن کہہ رہا ہے مشرکین نجس ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد جن سے آگے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتی ہیں، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دے، ہاتھ سے جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا نہ اس کو حرام قرار دیتی ہیں، نہ وہ دین اللہ کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو اس کو قبول کرتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اب یہ اب کن کا ذکر ہے؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام سے تو خارج ہیں مگر ہیں اہل کتاب، انہیں کتاب دی گئی ہے، تو تم ان سے قتال کرتے رہو۔ اب ان سے بھی قتال کا حکم آ گیا۔ مشرکین سے تو آیا ہی تھا کہ اب آج کے بعد یا تو اسلام قبول کرو گے یا کاٹ دیے جاؤ گے، جیسے پیچھے گزرا جن سے، حتیٰ کہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں، حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جزیہ دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں جو ان سے۔ تو پہلی چیز یہ کہ پچھلی آیت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا آگے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو ان قریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بے حد جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، جو انسان بہت حکمت والا۔ تو جب کافروں سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا گیا تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ اس طرح تو تجارتی کاروبار بھی بند ہو جائیں گے، ضرورت کی چیزیں کم ہو جائیں گی، تو کھائیں پئیں گے کہاں سے، یہ تو تنگی ہو جائے گی جو ان سے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کا بڑھانا، کم کرنا، رزق کا پہنچانا، یہ تو میرے دست قدرت میں ہے۔ یہ خوف اپنے دلوں سے نکال دو کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اب اگلی آیت میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز حرام قرار دی ہے نہ وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جب جزیرہ عرب کے اکثر حصوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مشرکین کی طاقت ختم کر دی گئی تو ارد گرد کی حکومتوں کو بھی اسلام کی طاقت سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب پتہ نہیں آگے ہمارا کیا بنتا ہے۔ آس پاس کے تو سارے جتنے قبیلے، بڑے بڑے قبائل، یہ سارے فتح ہو گئے، علاقے فتح ہو گئے،
تو اب انہوں نے اسلام کو پھر سے کچل دینے کی ایک سر جوڑ کرنا تیاریاں شروع کر دیں جن سے. تو اب اس جگہ اور اس مقام سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ اب مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین نہیں بلکہ اب اہل کتاب بھی تھے. اب عیسائیوں کی فوجیں بھی اپنے آپ کو اپنی صفوں کو جوڑنے لگیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح آس پاس کے عرب کے سارے علاقے فتح ہو گئے، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم کدھر جائیں گے جنہوں نے اتنی بڑے ملکوں کے اوپر قبضے کر رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ان کی حکمرانی تھی. اس لیے اب اس آیت میں اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرنے کی جو قواعد ہیں یا قانون ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہاں سے جن سے پہلے تو تھا صرف مشرکین سے مقابلہ، کفار مکہ سے مقابلہ، آس پاس کے قبائل کے جو کفار تھے ان سے مقابلہ. اب اہل کتاب بھی جن سے ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، جو آس پاس کے ملکوں میں جن کی حکمرانی تھی، بڑے بڑے ملک، کہ اب یہ کیا بنے گا ہمارا جن سے. تو اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی اجازت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ جو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو سب سے بڑی خرابیاں ہیں وہ 4 خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی ذات پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. جیوز بھی کرسچنز بھی ہم مانتے تو اللہ کو ہیں، مگر کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا چھوڑا تھا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو اب انہوں نے اللہ کے بیٹے مان رکھے تھے. دوسرا، روز قیامت جو روز حساب ہے اس کے متعلق ان کے عجیب و غریب عقائد تھے. وہ ان کا خیال تھا کہ ہمیں چند دنوں کے لیے بس عذاب دیا جائے گا، یا میکسیمم 40 دن کے لیے عذاب دیا جائے گا، یا 7 دن کے لیے، یا چند دنوں کے لیے ہمیں عذاب دیا جائے گا بس. اچھا، پھر تیسرا یہ کہ ان کی آسمانی کتابوں میں جو احکام الہی ہیں ان کو انہوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا تھا. تو ایک تو یہ کہ ان کا اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی تھی، اور تیسرا یہ کہ قیامت والے دن حساب کے متعلق ان کے عجیب و غریب تصورات تھے جن سے، اور چوتھا یہ کہ وہ اسلام کو قبول کرنے سے یا تسلیم کرنے سے وہ انکار کرتے تھے جن سے. تو اب ایسے لوگ اگر اقتدار میں آ جائیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، جن کا اللہ کے اوپر جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ تھا ہی نہیں، کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ تھی کہ خدا وہ ہے جس کے بیٹے ہیں، یا جنہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یا روز جزا جو ہے اس کے بعد حساب کتاب کا ان کے کانسیپٹ ہی بڑے ڈیفرنٹ قسم کے تھے. تو پھر ایسے لوگ اگر اقتدار کے اندر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آیات کو تبدیل کر دیا وہ تو ظلم اور تشدد کا دروازہ کھول دیں گے جن سے، وہ لوگ جن سے. تو اس لیے اگر ان کی طرف سے حملہ یا امن کا خطرہ ہو تو پھر ان سے بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی. اگر وہ اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے اب ان کے لیے کچھ اصول وضع کر دیے گئے، کچھ قانون بنا دیے گئے، اگر وہ اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے اسلامی ملک کا پرامن شہری بن کر رہنا چاہیں تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، یعنی اگر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اسلام اب غالب آ گیا جن سے اس کی بالادستی کو، اور اگر وہ اس اسلامی ملک میں اس کے پرامن شہری بن کر رہنا چاہیں، جیسے آج آپ کے ملک میں بے شمار کرسچنز رہتے ہیں
اور ہو سکتا ہے جیوز بھی رہتے ہوں اور رہتے ہوں گے، تو وہ جزیہ ادا کر کے وہ رہ سکتی ہیں۔ اب جزیہ وہ ٹیکس ہے جن سے جو کسی ملک کے شہریوں پر عائد کیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ اور تاریخ کی کتب اگر آپ پڑھیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ سب سے پہلے نوشیروان نے کیا تھا، نوشیروان نے۔ اچھا، اور عرب کے وہ صوبے جو ایرانیوں کے تھوڑا سا زیر اثر تھے، وہ اس حکم سے واقف تھے، جن سے وہ اس چیز سے جانتے تھے۔ اس لیے جب یمن کے عیسائی اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قانون ہے اللہ کی کتابوں میں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے معذرت پیش کی، انہوں نے کہا ہم اسلام نہیں قبول کرتے، لیکن انہوں نے جزیہ یعنی یہ ٹیکس دینے کے اوپر وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لیں، ہم آپ کے ملک کے اندر پرامن شہری بن کر رہیں گے، ہم آپ کی اسلامی ریاست کا، اسلامی ملک کا ہم امن خراب نہیں کریں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، آپ ہم سے ٹیکس لیں جو ان سے۔ اب اس چیز کا بھی حکم جو ان سے ہے اللہ پاک نے فرما دیا جو ان سے۔ تو اب تاریخ اسلام میں یہ پہلا جزیہ ہے جو وصول کیا گیا، یہ وہ جو ان سے ٹیکس ہے۔ اچھا، اب علماء نے اس ٹیکس کو امپلیمنٹ کرنے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، کہ ان میں وجوہات کی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ بھئی تم ہمارے ملک میں بحفاظت ہماری حفاظت میں رہو گے، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس چیز کا یہ اس کے بدلے میں یہ ٹیکس ہے۔ یا ان کی حفاظت اور ہم فوجی خدمات میں وہ اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کا معاوضہ ہے، کیوں؟ ان کی حفاظت کا پھر جو سارا خرچہ ہے وہ تو اسلامی ملک کر رہا ہے نا، تو پھر اس کا خرچہ وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یا وہ حقوق جو ایک عام شہری کے ہونے کے ناطے مسلمانوں کو بھی حاصل ہیں اپنے ملک میں، وہ ان کو بھی حاصل ہوں گے مسلمان ملک کے اندر، یہ اس کا بھی ٹیکس ہے جو ان سے۔ تو یا چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر ان کے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹیکس لیا جاتا ہے ان اہل کتاب سے جو اسلامی مملکت کے اندر پرامن شہری کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، کہ ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ ہماری آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ اگر نہیں لڑتے، اس صورت میں ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مختلف صورتیں اس کی علماء نے جن سے بیان کی ہیں۔ تو یہ اس چیز کا معاوضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان سے لے لیں آپ جن سے۔ تو صحابہ کرام کی اگر زندگی کا آپ مطالعہ کریں یا ان کی بایوگرافی کو پڑھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوجی خدمات سے ان کو کہ ان سے فوجی خدمات نہیں لی جائیں گی، ان کو مستثنیٰ کرنے اور ان کے مال جان اور آبرو کی حفاظت کی جو ذمہ داری مسلمان ملک لے رہا ہے، وہ یہ اس کا معاوضہ ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔ تو مثلا اگر آج یہاں کسی عیسائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوری ہوتی ہے اس کے گھر میں، کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی مسلمانوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے نا، یا نہیں کیا جاتا؟ اس کے لیے بھی پولیس جاتی ہے، سارا قانون چلتا ہے، ان کی بھی حفاظت کا وہی انتظام اتنا ہی ہے جتنا مسلمانوں کی حفاظت کا ہے جن سے آپ کے ملک کے اندر اور آپ کے شہر کے اندر۔ تو اس لیے جب وہ اس ملک میں رہیں گے تو پھر ان کو اس کا ایک ٹیکس دینا پڑے گا، جس کو قرآن کریم نے یہ کہا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ الفاظ تھے کہ یہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید نے صلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا
کہ میں تم سے اس بات کے اوپر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرو گے، تم ٹیکس دو گے۔ معاہدہ تمہارے اور ہمارے درمیان تب ہوگا جب تم ٹیکس دو گے اور ہم تمہاری اس ٹیکس کی وجہ سے حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم یہ ٹیکس تم سے وصول کرنے کے حقدار ہیں۔ جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے تب تک تو ہم تم سے یہ ٹیکس لینے کے حقدار ہیں، ادروائز نہیں۔ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکے تو پھر ہم تم سے یہ ٹیکس بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ اصل میں ان کی حفاظت کا ایک ٹیکس ہے، ان کی عزت کا، ان کی جان مال آبرو کا، یا وہ جو آپ کی فوجی خدمات وہ نہیں سر انجام دیتے، اس کے لیے آپ خود سے سارے انتظامات کرتے ہیں، اس کا ٹیکس ہے جو ان سے جو لیے جانا۔ تو اب اس روایت سے اور اس طرح کی بے شمار اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جزیہ جو ہے یہ اس ذمہ داری کا معاوضہ تھا، یعنی ذمہ داری کا معاوضہ تھا جو مسلمان ان کی حفاظت وہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ جیسے کہ خالد بن ولید نے صلوبہ بن نصونہ سے کیا ایگریمنٹ کیا کہ تم جزیہ ادا کرو گے اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم تم سے یہ ٹیکس لینے کے حقدار ہیں، ادروائز ہم تم سے یہ ٹیکس نہیں لیں گے، ہم تم سے نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ مسلمان حکومت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو سی ہے، تو ان کی حفاظت کو اپنے ذمے لیا جاتا تھا جو سے وہ صحابہ کرام بھی جو سے ہیں۔ تو جب کبھی مسلمانوں نے محسوس کیا، یہ روایات کے اندر اس کی تصدیق، اس کے شواہد موجود ہیں کہ وہ اگر مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے ان کی حفاظت کی، تو انہوں نے وہ ٹیکس کی وصول شدہ رقم نہ لینا تو علیحدہ بات ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ٹیکس کی وصول شدہ رقم تھی وہ بھی ان کو واپس کر دی، انہوں نے کہا یہ واپس لے لو۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے یہ ٹیکس تم لوگوں کے اوپر لگایا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی، تمہاری مال کی، تمہاری آبرو کی، تمہاری عزت کی جو سی ہے، تو اس کی وجہ سے جو سے، اور جب وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے اس ٹیکس کو واپس کر دیا۔ مثلا جنگ یرموک سے پہلے جب مسلمانوں نے کچھ جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے، حمص وغیرہ کو خالی کرنا ضروری سمجھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ اپنے اپنے علاقے سے جو جزیہ یا ٹیکس وصول کیا ہے وہ لوگوں کو واپس کر دو، اور انہیں بتاؤ کہ تمہاری ذمہ داری کی، تمہاری حفاظت کی جو ذمہ داری ہم نے قبول کی ہوئی تھی، جس کے عوض تم ہمیں یہ رقم دیتے تھے، فی الحال ہم اس کو نبھانے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم تمہیں یہ رقم جو سی ہے واپس کر رہی ہیں، اس لیے یہ ٹیکس ہم تمہیں واپس کر رہی ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دشمن پر کامیابی بخشی تو جو معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہو چکا ہے وہ بحال رہے گا، اگر تم نے اس معاہدے کو نہ توڑا اور تم نے اس ایگریمنٹ کی پابندی کی۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا یہ رویہ اور یہ اخلاق دیکھا تو وہ لوگ رونے لگ گئے اور دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ تو ان لوگوں کو دوبارہ سے ہماری طرف واپس لوٹا دے اور دشمن پر ان کو غلبہ نصیب فرما جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے پاس واپس لائے، انہوں نے یہ دعا کی، اور تمہاری مدد فرمائے کہ اگر روم کے لوگ ہوتے، رومی ہوتے، تو وہ تو ہمیں پھوٹی کوڑی بھی واپس نہ کرتے، بلکہ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہم پر ظلم کرتے۔ تو یہ وہ بے مثل کردار تھا جس نے ان لوگوں کو اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی، اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسے کئی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جن میں یہ وضاحت ہے کہ جب جزیہ ادا کرنے والوں نے جنگ میں شرکت کی تو ان کا جزیہ معاف کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جزیے کی جو چند شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، اس میں ان کی آبرو کی حفاظت، اور یہ کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے آپ کے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے جنگ میں اب ایک دوسری صورت ہے کہ انہوں نے جنگ میں شرکت کی تو تب بھی ان کا ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ تو اب آگے بات یہ رہ جاتی ہے کہ کس سے جزیہ
لے کر صلح کی جا سکتی ہے اور کس سے صلح نہیں کی جا سکتی۔ تو امام ابو بکر جساس وہ لکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے جزیے پر صلح کرنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اور مجوس جو اہل کتاب نہیں تھے ان سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ قبول فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ تمام کافروں سے خواہ وہ اہل کتاب نہ بھی ہوں، جزیہ لے کر صلح کرنا شرعاً جائز ہے، ماں سوائے عرب کے جو بت پرست تھے، عرب کے جو کفار تھے، ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا اسلام یا تلوار۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا کہ یعنی کہ باقی رہے مشرکین عرب، تو ان کا سوال عملاً پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد تمام جو مشرکین عرب تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ بھی یہی تھا کہ جاہلیت جو عرب کی جاہلیت ہے اس کا شرک دوبارہ سے یہاں سے سر نہ اٹھائے۔ تو ماں سوائے عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے لیے دو ہی راستے تھے، یا وہ اسلام قبول کریں گے یا پھر تلوار ہے، مگر اس کے علاوہ جو دوسرے کفار تھے ان کے ساتھ ان سے جزیہ لے کر صلح کرنا جو ان سے ہے وہ شرعاً جائز ہے جو ان سے ہے۔ اور اس کی جو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس جو اہل کتاب نہیں بھی تھے ان سے بھی جزیہ حضور نے قبول فرما لیا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز حرام قرار دی ہے نہ وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔